السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ اہم ایشوز کو لے کے کہ جیسا کہ شہباز شریف صاحب کو آج لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، 17 جون تک ان کو بیل بیفور اریسٹ ان کی منظور ہوئی، ان کی پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور کل کے روز ہم نے دیکھا کہ نیب کی طرف سے کوشش کی گئی کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، گو کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ساتھ میں ہم آٹا چینی اسکینڈل کی بات کریں گے، کرونا وائرس کی بات کریں گے، پنجاب حکومت کی ڈیلیورنس پہ بات کریں گے، اور یہ ساری گفتگو کے لیے آج کے پروگرام میں ہمیں ایکسکلوسیولی جوائن کیا ہے پروونشل منسٹر فار انفارمیشن پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ چوہان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں جیسا کہ وقفے سے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، وزیر اطلاعات پنجاب، اور ان سے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے ان تمام ٹاپکس کو لے کے جن کا وقفے سے پہلے ہم نے ذکر کیا۔ گفتگو کا آغاز سب سے پہلے چوہان صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آغاز سب سے پہلے کرتے ہیں آج کے دن کی ڈیولپمنٹ سے کہ جس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے، 17 جون تک ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری۔ آج کے دن کی ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کل کے دن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں پر نیب کی طرف سے کوشش کی گئی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن ان کو ریلیف تو آج لاہور ہائی کورٹ سے مل ہی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ اب اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ عدالتیں ہر اس فرد کو جو پاکستانی ہو، اور وہ 302 کا مجرم ہو، 307 کا مجرم ہو، کرپشن کا مجرم ہو، کسی قسم کا بھی مجرم ہو، اگر وہ بیل بیفور اریسٹ کے لیے اپلائی کرے گا تو پہلی پیشی میں میرٹ ڈی میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن نہیں ہوتی، اس کو سٹے دے دیا جاتا ہے، اس کو بیل دے دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں، آج کوئی فیصلہ ان کی جناب میرٹس کی بنیاد پہ نہیں ہوا، میرٹس کے اوپر ڈسکشن نیکسٹ پیشی کے اوپر پھر ہوتی ہے، اب جو 17 تاریخ، پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں۔ یعنی کہ آپ کی نظر میں ہائی کورٹ نے جو آج فیصلہ کیا ہے، جو ریلیف دی ہے، وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، میں یہ میرٹ نہیں کہہ رہا، آپ میرٹ کو دوسرے انداز سے لے رہے ہیں۔ میں میرٹ ڈی میرٹس کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسکشن کے اوپر اور اس کے جینون جو ایشو ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا کہ یہ گلٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے، یہ ملزم ہے کہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا بیل بیفور اریسٹ کا۔ بیل بیفور اریسٹ کا جب آپ نے اپلائی کیا، آپ کو ایک دفعہ پہلی پیشی پہ جناب آپ کو دے دی، چلو جی، اس کے بعد 2 دن سے لے کے 15 دن سے لے کے مہینے تک کا جو نیکسٹ پیشی ہوتی ہے اس پہ پھر کیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرٹ کا میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ میری اپنی بھی توہین عدالت کروائیں اور میری بھی توہین عدالت کروائیں، ٹھیک ہے نا؟ میری نہیں، آپ کا زیادہ خطرہ ہے۔ نہیں، آپ جس انداز سے آپ نے اس کوسچن کو سمجھا ہے اس میں آپ نے خود بھی پھنسنا ہے، مجھے بھی پھنسانا ہے نا۔ نہیں، میں نے آپ سے یہی کہہ دیا، میں نے واضح کر دیا، میرا تو پھنسنے کا کوئی سین نہیں ہے، آپ کا ضرور ہے۔ نہیں، میں جس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کیس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی، وہ تو عدالتوں نے فرسٹ پیشی کے اوپر بس دے دینی ہے، ہاں جی اگلی پیشی پہ آ جاؤ جی، دونوں وکیل آ جاؤ، دونوں طرف کے وکیل آ جائیں اور آ کے اپنے جناب آرگومنٹس دیں اور اپنے دلائل دیں، اور پھر اس کے بعد پھر آگے ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہاں جی اس کو پرسیو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرنی ہے ضمانت کہ نہیں کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آج شہباز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی منافقت اور غلط بیانی کا جو ان کا اعلیٰ اور عرفہ معیار ہے نا، پورا پچھلا بیک گراؤنڈ ان کے پورے آل شریف کا اور ان کا، آج انہوں نے برقرار رکھا، کل اور آج کا دن۔ اب دیکھیں، کل انہوں نے پلی لی کہ میں نے نیب کے آفس نہیں آنا کیونکہ نیب کے ملازمین کو کرونا وائرس ہے، وہاں پہ رش ہوگا، وہاں پہ مجھے کرونا وائرس کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے، میں 69 سال کا ہوں اور کینسر کا مریض ہوں۔ کل تو یہ پلی لے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہ پلی لے کے بھاگے تھے۔ آج جناب پوری جنج اور پورے رش کے ساتھ وہاں پہ جو ماحول بنا ہوا تھا وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے ٹوٹل، جیسے سمجھتے ہیں نا کہ ایک نیگیٹو ماحول تھا، اس ماحول کے اندر پورے چھپ چھپا کے ساتھ یہ آ جاتے ہیں۔ ادھر انہوں نے یہ پلی کیوں نہیں رکھی؟ ادھر آج کیوں نہیں انہوں نے کہا عدالت کو کہ جناب مجھے اسکائپ پہ لے لے، مجھے آن لائن لے لے؟ ٹھیک ہے، تو یہ منافقت اور غلط بیانی کا جو ان کا اعلیٰ اور عرفہ معیار تھا اور روایات تھیں، آج انہوں نے وہ برقرار رکھی۔ تیسری چیز، جناب والا، ان کی آج ہوئی ہے عبوری ضمانت، ان کی یہ بری نہیں ہوئے۔ یہ جو کیس ہے نا، جس کیس کے اندر اس وقت ریفرنس دائر ہونے لگا ہے اور جس پہ ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں، اس پہ ان کے اپنے وکیلوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جناب محترم نام نہاد خادم اعلیٰ صاحب،
اس پہ آپ بچتے نہیں ہیں، اس پہ آپ زیادہ کیس ڈیلے کریں گے، بچتے نہیں ہیں آپ. تو آپ جتنا ڈیلے کر لیں اتنا آپ کی جیت ہے، کیونکہ چیزیں بڑی پرووڈ ہیں. آپ کے 18,000 کی تنخواہ کے آپ کے ملازم ہیں، ان کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں روپے آ رہے ہیں، جعلی اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں، جعلی اکاؤنٹ سے جا رہے ہیں. پھر جناب ان کے اکاؤنٹ سے جناب شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، وہاں سے جناب شہباز شریف صاحب کی بیویوں کے نام پہ پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں. عجیب جناب، جسے کہتے ہیں ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رقص میں سارا جنگل ہوگا، کہ ایک موج میلے والا ماحول تھا. تو اب اس کے اوپر تو جناب یہ ان کو نظر آ گیا کہ چیزیں ذرا گڑبڑ ہیں. اب یہ بھاگتے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، میں تو 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کرپشن کے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چھری کے نیچے آئے گی. نہیں آنا تو پڑے گا. چوہان صاحب، آپ نے جو ابھی یہ نقطہ اٹھایا نا کہ دیکھیں آج عدالت میں چلے گئے، کل کہا نیب نے کہ اسکائپ پر مجھ سے پوچھ لیں جو کچھ پوچھنا ہے، تو وہاں پر تو اپوزیشن کا، شہباز شریف صاحب کا، ان کی پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، تو عدالتیں تو ہماری آزاد ہیں، اس لیے وہ آزاد عدالت میں پیش ہو گئے، جا کر انہوں نے وہاں پر اپنا کیس کو پیش کیا. اچھا، اب یہ بھی سن لیں جناب والا، نیب کی جو موجودہ تشکیل ہے نا علی ممتاز بھائی، اس میں 0.000000001% بھی نا عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا، عثمان بزدار صاحب کا، فیاض الحسن چوہان کا، پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی لینا دینا، کوئی کردار نہیں ہے. کس کا کردار ہے جناب؟ آپ کے وزیر اعظم سابق ہوتے تھے نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی صاحب، آل شریف کے ذاتی ملازم تھے وہ، اور دوسری طرف قائد حزب اختلاف تھے خورشید شاہ صاحب جو آصف زرداری صاحب کے ذاتی جناب ملازم اور ان کے وہ آقا تھے زرداری صاحب. ان دونوں نے اپنے اپنے آقاؤں کی روشنی میں، آراء کی روشنی میں یہ نیب تشکیل دی ہے، یہ چیئرمین بنایا، یہ ممبر بنائے. ہم نے تو نائب قاصد بھی ابھی تک بھرتی نہیں کرایا، میں 2 سال سے یہ بول رہا ہوں. اب اس نیب کے آزاد ادارے سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ تو ان کا اپنا بنایا ہوا ادارہ ہے، موجودہ تشکیل بھی ان کی اپنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے نا، جس کو آپ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں جی، انہوں نے پچھلے 2 ٹینیور جو 10 سال تھے نا، لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا کھربوں روپے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال رکھوں، 10 سال پنجاب کے اندر جو نام نہاد خادم اعلیٰ، جن کو میں نے بزدل اعلیٰ کا جناب لقب دیا، جو کل اور آج انہوں نے 100% اس کے اوپر مور لگا دی شہباز شریف صاحب نے کہ واقعی وہ بزدل اعلیٰ ہیں، ان کے 10 سالہ ٹینیور میں 4,000 ارب روپیہ ترقیاتی کاموں پہ لگایا گیا. کتنا؟ 4,000 ارب روپیہ. اچھا، یہ بات اپنے ذہن میں پوری پاکستانی قوم رکھے. دوسری طرف اپنے ذہن کے اندر لے کے آئے رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے رائٹ ہینڈ اور وزیر قانون ہوتے تھے، ان کا ایک بڑے لیڈنگ ٹی وی چینل کو انٹرویو کا کلپ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میرے سارے کولیگ ایم این اے ایم پی اے ترقیاتی کاموں میں 38% کمیشن کھاتے ہیں، پر میں نہیں کھاتا. یہ آن ریکارڈ ان کا سوشل میڈیا پہ موجود ہے. وہ تو ہو گئے نا ایم این اے ایم پی اے 38% کمیشن. تو آپ اندازہ لگا لیں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ اور چیف ایگزیکٹو تھے، یہ صاحب بہادر، یہ 50% تو جانا کم از کم جانا کمیشن ان کا ہوگا. 4,000 ارب روپے کا 50% نکالے کتنا بنتا ہے؟ 2,000 ارب. 2,000 ارب. ان سے تو ابھی یہ پوچھ پڑتی تو نہیں ہے. یہ تو گرائیاں جو ان کی ہوتی تھی منی لانڈرنگ والی، یہ سارا دن یہ سرکاری ملازموں سے بھی، سرکاری افسروں سے بھی جو لوٹ مار کر کے. نثار احمد گل ڈائریکٹر رکھا ہوا تھا اپنا ذاتی گھر کا ملازم، اس کو 20واں گریڈ دیا ہوا تھا سی ایم سیکریٹریٹ میں، اور وہ مسرور احمد کو بھی 20واں گریڈ دیا ہوا تھا ذاتی گھر کے ملازم. یہی بھی آپ نے کہا کہ خادم اعلیٰ پنجاب جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، ان کے دور حکومت میں یہ بہت سے ایسے لوگ بھرتی ہوئے تھے مختلف گریڈز میں کہ جو ان کے ذاتی ملازم تھے. تو شاید کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور پنجاب میں بیوروکریسی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے؟ ابھی دوبارہ سے چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے والے ہیں. اچھا، میں نے 2 دن پہلے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ اللہ پاک کے کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک صاحب کے درمیان کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی، کوئی کنفلکٹ، کوئی ڈس ایگریمنٹ، کوئی ڈس لائکمنٹ اور کوئی رفٹ نہیں ہے. یہ میں نے پرسوں بڑا کلیئر کر دیا تھا. یہ مخالفین کے جو میڈیا سیل ہیں یہ سارا دن اس قسم کی خبریں اڑاتے رہتے ہیں. یعنی کہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، لوگوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، وہ چیف منسٹر صاحب کی مرضی سے ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے احکامات کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب اپنی مرضی کر رہے ہیں. یار دیکھو، ایک بات بڑی کلیئر ہے علی بھائی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب
انتہائی پاورفل، اور عمران خان صاحب کی ٹیم کے اوپنر کی حیثیت سے جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. صوبہ پنجاب کے وہ آفیشیل قانون اور آئین کے مطابق چیف ایگزیکٹو ہیں، اور جو لیگل کوڈل فارمیلٹیز ہوتی ہیں معاملات چلانے کی، صوبہ چلانے کی، صوبے کے اداروں کو چلانے کی، جو رسپانسبلٹی ان کی ہے وہ ہولی سولی جو ہے نا وہ اس کو جناب پرفارم کر رہے ہیں. مطلب ہر اچھے کے لیے بھی ان کو کریڈٹ جائے گا، اور کہیں پر کوئی غلط کام ہوگا تو اس کی بھی ذمہ داری چیف منسٹر پنجاب پر ہی آئے گی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. نہیں، نکالنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کھول کے بات کر لیں میرے ساتھ. یہ جو آپ نے جرا شروع کی ہوئی ہے، جو آپ نکال کے دے دیں گے وہ ہم قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، میں نے بتا دیا آپ کو سارا کچھ ہے نا، تھوڑا میں چوکی کرنا ہے نا. اگلا کوشچن کریں. یعنی کہ پاورفل، انتہائی پاورفل آدمی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جو ان کی ذمہ داری ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، جو ان کی لائبلٹی ہے، جو لیگل ان کی جناب ذمہ داری ہے، وہ وہی پورا کر رہے ہیں. ناظرین، اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب. آپ نے کہا کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کا انتخاب ہم نے نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں اس وقت کے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ملازم شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو کہ پرائم منسٹر تھے ملک کے، ان کا فیصلہ تھا، اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کا فیصلہ تھا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف صاحب کے ملازم تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کس کے ملازم ہیں؟ اچھا، جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا، اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں نہیں کہتا. انہوں نے حلف اٹھایا، محترم شاہد خاقان عباسی صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم نہیں ہوں اس ملک کا، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. دنیا کی سب سے بڑی چول ماری تھی انہوں نے، پوری پاکستان کے آئین اور قانون کو شرمندہ کیا تھا، پوری پاکستان کی 22 کروڑ پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکایا تھا کہ جس فرد کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا قرار دے کے، چور، لٹیرا اور نوسر باز قرار دے کے، جھوٹا اور فریبی قرار دے کے اس کو جناب عہدے سے فارغ کر رہی ہے. یہ صاحب بہادر جناب حلف اٹھانے کے بعد کہتے ہیں جی میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے، میں وزیر اعظم نہیں ہوں. میں نے تب ان کو کہا کہ یہ ملازم ہے. میں الزام نہیں لگا رہا، ان کے اپنے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود کہا. اس وجہ سے میرے پہ اتنی جرا نہ کریں آپ. کبھی سردار عثمان بزدار صاحب نے جناب یہ نہیں کہا کہ جو اس طرح کی جناب وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کبھی انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کسی قائد اعظم کے ساتھ اور کسی اللہ کے ولی کے ساتھ جنا کسی غوث قطب قلندر کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی، جس طرح کی چولے یہ مارتے تھے جنا. چوہان صاحب، یہ اب آٹا چینی اسکینڈل کی رپورٹ منظر عام پہ آ گئی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، خاص طور پہ عمران خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، سب اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اب اگلا جو قدم ہے وہ کب اٹھایا جائے گا؟ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کب کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا؟ نئی ایک پرابلم میں یا ایک نئے معاملے میں سب کو الجھانے کی کوشش لگتا ہے کہ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ جی کہا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ بھی سارے کھاتے کھولے جائیں گے. وہ اب ضرور کھولیں، لیکن جو ابھی موجودہ ذمہ داران ہیں ان کو تو پھر کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا ہونی چاہیے. دیکھیں، ابھی تو آپ کی آئی ہے تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. اس میں ایف آئی اے آئے گی، اس میں نیب آئے گی، اس میں ایف پی آر آئے گی، اس میں ایس سی سی پی آئے گی. اس میں یہ سارے لوگ انوالو ہوں گے، اپنا اپنا کام کریں گے، اور پھر اس کام کے نتیجے میں پھر وہی سارا ماحول ہوگا کہ کوکلا چھپا کی جمعرات آئیے، جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے. پھر جو اس میں گلٹی 100% فیل ہوں گے، جو قصوروار ثابت ہوتے جائیں گے، ان کے خلاف ایز اٹ از کارروائی چلے گی. اب اس وقت نون لیگ کے ہواری پٹواری کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بھی پریس کانفرنس کی ان ساروں نے، اور جی آپ ٹڈی دل کے حوالے سے بات کریں گے، چینی کی رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. او بھائی، آپ کے جو اس وقت شہباز شریف صاحب کے خلاف اس نتیجے تک جو نیب پہنچی ہے، 4 سال 5 سال کے پروسیس کے بعد پہنچی ہے. سارا پروسیس پورے ہونے کے بعد اب اینڈ پہ آ کے نیب نے یہ کہا جی کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور ان کو جناب پکڑا جائے. تو جناب تحقیقاتی رپورٹ جو چینی کی ہے وہ بھی ابھی چلے گی، اس کے اوپر کام شروع ہوگا. نیب کو جب کام جائے گا، نیب متعلقہ جو بندہ گلٹی ہوگا، جس نے سبسڈی لی لیکن اس نے ایکسپورٹ نہیں کیا، اگر اس نے سبسڈی لینے کے بعد پاکستان کی ہی مارکیٹ کے اندر جناب چینی کو بیچا، جس نے کوئی 2 نمبری کی، جس نے کوئی
ناجائز منافع خوری کی، وہ ساری چیزوں پہ چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، تمام کے تمام پھر ایک پورے پروسیس کے تحت جو ہے نا ایف پی آر، ایف آئی اے، نیب اور انسانوں کے شکنجے میں آئیں گے۔ تو آپ کی نظر میں ابھی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب نیب کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں، جس نے گاجریں کھائیں کرپشن کی، پیٹ میں درد ہوگا، مروڑ اٹھے گا، تو نیب کا ڈاکٹر آئے گا، علاج کرے گا تو پھر کوئی گرفتاری کی پیراسیٹامول دے گا، ہتھکڑیوں کی جناب کوئی ڈسپرین دے گا، قید و بند کی جناب کوئی کیپسول دے گا، کوئی گولیاں دے گا، کوئی پھکی دے گا نا۔ تو آپ کو یقین ہے کہ نیب سے بچ نہیں پائیں گے اب؟ اور نہیں، کس طرح بچ سکتے ہیں جی؟ سر سے لے کے پاؤں پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ کہتے ہیں کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ انہوں نے جو 10 سال لگائے ہیں نا، 10 سال، پہلے والے 20-25 سال تو چھوڑے نا، وہ بھی تو 85 سے شروع ہونے لگی ہے ان کی پوچھ پڑتیت، لیکن جو 10 سال انہوں نے اس پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، اور ایک صاحب بہادر جا کے باہر بیٹھ گئے ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ لوٹ مار کی ہے، ایک دن میں کروڑوں روپے کی گرائی ہوتی تھی۔ یہ جو نثار گل انہوں نے ڈائریکٹر رکھا ہوا تھا، مسرور احمد رکھا ہوا تھا 20ویں گریڈ میں اپنے ذاتی ملازم، کیا کام تھا ان کا؟ یہ بھی سن لیں پوری پاکستانی قوم، کام یہ تھا سارے پنجاب سے، ڈسٹرکٹ سے، جو افسران سے بھی یہ بھتے لیتے تھے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر بات کی ہے کہ فلاں انہوں نے بندہ رکھا ہوا تھا، 20ویں گریڈ کا ملازم تھا، افسر تھا۔ یہ اس طرح کے جتنے بھی ملازم ہیں یہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں سب کے سب؟ نہیں، وہ سارے فارغ کر دیے ہیں۔ میری ابھی پوری بات سن لیں، ان ملازموں کا کیا کام تھا؟ سرکاری افسروں سے، یہ گریڈ 12 سے لے کے گریڈ 21 تک کے افسروں سے یہ بھتے اور منتریاں لیتے تھے۔ وہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو آتا تھا نا کروڑوں روپیہ، وہ آ کے سی ایم سیکریٹریٹ میں جناب یہ 2 صاحب بہادر یہ کلیکٹ کرتے تھے، پھر سرکاری لینڈ کروزر اور پراڈو سبز نمبر پلیٹ کی اس میں ڈال کے جناب دفتر سے نکلتے تھے تاکہ کوئی روک ٹوک نہ ہو سکے، اور جا کے منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ منی لانڈرنگ جب وہاں سے پیسہ جاتا تھا باہر تو وہاں سے ٹی ٹیز کے ذریعے سے واپس آتا تھا ان کے اکاؤنٹس میں، اور اکاؤنٹس جعلی قسم کے بنائے ہوئے تھے ذاتی ملازموں کے، 18 ہزار کی تنخواہ والے۔ وہاں سے پھر جناب پیسہ جاتا تھا شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، وہاں سے جاتا تھا ان کی بیویوں کے جناب جائیدادوں کی خریداری میں۔ عجیب و غریب قسم کا انہوں نے انڈرورلڈ بنایا ہوا تھا۔ اس سب کا حصہ تھے، اس ساری اسکیم کا، اس پلان کا؟ دیکھو بات یہ ہے، انہوں نے تو کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب کی بیوروکریسی کو انہوں نے کرپٹ کیا۔ انہوں نے MP1 MP2 MP3 کے جو 40 30 35 لاکھ کی جو تنخواہیں رکھی، یہ اسی نام نہاد بزدل اعلیٰ صاحب کی جناب کراستانی تھی۔ انہوں نے کہا خود بھی کھاؤ تو ثانوی کھواؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد سر، آپ یہ پنجاب ہے، بیوروکریسی میں کون سے نئے لوگ ہیں؟ وہی سارے لوگ ہیں جو پہلے تھے، آپ کے جتنے بھی سیکریٹریز لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی پولیس میں لوگ لگے ہوئے ہیں، سب کے سب وہی چل رہے ہیں؟ نئے کون سے ہیں؟ آپ نے کون سے بھی نئی بھرتی کر کے ڈائریکٹ بندہ 20ویں گریڈ میں بھرتی کر لیا، وہی چل رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کم از کم اب وہ لوٹ مار نہیں ہے، اب وہ MP1 MP2 MP3 کی تنخواہیں نہیں ہیں، اب وہ جناب 30 35 40 لاکھ کی تنخواہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ بیوروکریسی تو وہی رہنی ہے نا۔ ہم تو اپنے جناب انڈے رکھ کے جناب اس میں سے کوئی نئی بیوروکریسی تو نہیں نکالیں گے نا۔ بیوروکریسی تو وہی ہے جو پہلے سے موجود ہے، کوشش ہوگی کہ اس میں سے جو لوگ اہل ہیں، دیانتدار ہیں، ان کو لگایا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی، حمزہ شہباز کی اور سلمان شہباز کی، ان لوگوں کی جو پریکٹسز تھی، وہ کم از کم اللہ پاک کے کرم سے اب پنجاب کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک، وقفے پہ جانے سے پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب، جتنے کانفیڈنس سے آپ نے کہا ہے کہ نیب سے اب یہ نہیں بچ پائیں گے شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی، اتنا تو نیب کو خود بھی یقین نہیں ہوگا جتنا آپ نے یقین سے کہا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، میں نے یقین سے کیا کیا ہے میں آپ کے سامنے بڑا کلیئر رکھ دوں۔ سارا دن اسٹیٹمنٹ سر جب آپ دے دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن تو کہے گی نا کہ یہ گٹھ جوڑ چل رہا ہے، چلانے والے آپ ہی ہیں۔ سارا دن ٹی وی چینل والے بیپر لیتے ہیں جی یہ وزراء کو پہلے کیسے پتا ہوتا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، لاہور کا چھیما نائی ہو، راول پنڈی کا مودا کسائی ہو، ملتان کا دلبر حلوائی ہو، یا پشاور کا جناب آپ کا مودا کسائی ہو، یہ سارے کے سارے جانتے ہیں۔ عام لے مین جانتا ہے کہ ان کے خلاف کون کون سے کیسز چل رہے ہیں، انہوں نے کون کون سی لوٹ مار کیا ہے، سب کو پتا ہے۔ جناب پیلی ٹیکسی کے اندر انہوں نے حرام کھایا، سب کو پتا ہے۔ فوڈ سٹیمپ پروگرام کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کی، سب کو پتا ہے۔ سستی روٹی کے اندر کی، سب کو پتا ہے۔ لیپ ٹاپ کے اندر انہوں نے کی، سب کو پتا ہے۔ شہنا ہاؤسنگ اسکیم میں کی، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ہر فیلڈ کے اندر
انہوں نے میٹرو پروجیکٹس کے اندر, انہوں نے میٹرو ٹرین کے اندر, انہوں نے ہر کام کے اندر اربوں روپے کی لٹ مار کی ہے, سب کو پتا ہے, چیمے نائی, دلبر حلوائی, مودے کسائی, سب کو. اور وزیروں کو کیسے نہیں پتا ہوگا کہ جو حکومت کے اندر ہے, جن سے فائلیں گزرتی ہیں, جن کے سامنے سے. سر دیکھیں اب اگر وزیر اگر کہہ دے, سر اگر وزیر کہہ دے پبلک کو کہ جی ڈالر سستا ہونے والا ہے, پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے, فلاں چیز جو ہے وہ سستی یا مہنگی ہونے والی ہے, تو لوگ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ وزیر کہہ رہا ہے. تو وزیر کے کہنے میں اور ایک عام آدمی کے کہنے میں بڑا فرق ہے. اگر وزیر اتنے وثوق سے کہے گا تو اس کا مطلب ہے یہ اندر کی خبر ہے, معاملات چل رہے ہیں اور کیا چل رہے ہیں سب پتہ ہے. اندر کی خبر نہیں ہے, جو آپ کا کیس ہوتا ہے نا, کیس, اس کیس سے پتہ چل جاتا ہے. اب شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ ہر مہینے اگر آپ کے سامنے 1-2 پریس کانفرنس کر کے ان کے مختلف کیسز وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ باہر کی دنیا سے ان کی چور بازاریاں نکال کے لے کے آ رہے ہیں, وہ پاکستان کے اندر سے ان کی چور بازاریاں نکال کے لے کے آ رہے ہیں, وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب اس فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں اگر کوئی کہہ دے کہ ان کی خیر نہیں ہے تو اس پہ کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہوگی. باقی فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں اور نیب نے کرنے ہیں, ہم نے تو نہیں کرنے, اور نیب ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. نیب ان کی اپنی بنائی ہوئی, لیکن اب کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. نہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, آزاد ادارہ ہے. ملک کا سر, ملک کا کنٹرول ہے نا, وہ ایک آزاد تحقیقاتی ادارہ ہے اور احتسابی ادارہ ہے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو مزید اہم سوالات ہیں جو آپ سے ہمیں پوچھنے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب, وقفے سے واپس آتے ہی ابھی پہلے بات ہو رہی تھی انکوائری رپورٹ کی, تو انکوائری رپورٹ سے یاد آیا کہ آپ سے پوچھیں کہ اب جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے آپ کی کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کا جی تو چاہتا ہوگا, اور یہ آپ دل میں سوچتے بھی ہوں گے کہ کوئی تصویر کھینچ لوں, کوئی ویڈیو بنا لوں, کوئی میرے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے. بعد میں کل کو یہ نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہیں جی میٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی. دیکھیں, ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں, جس کنٹیکسٹ کے اندر آپ نے سوال پوچھا ہے نا, میں اس کا آپ کو جواب دے دوں. 2018 دسمبر ٹھوکر نیاز بیگ میں گنے کے کاشتکاروں کا پورے پنجاب سے جناب ٹرالیاں بھر کے لوگ آئے, انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا. دھرنا کس چیز کا دیا ہوا تھا؟ دھرنا دیا ہوا تھا کہ بھائی جی شوگر ملوں کے پاس ایکسٹرا سٹاک پڑا ہوا ہے, وہ ہم سے گنا نہیں خرید رہے, گنے کی فصل تیار ہو کے کٹائی کے لیے بالکل تیار ہے, وہ گنا خریدنے کو تیار نہیں ہے, اور ان کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو دیں کہ وہ یہ والی چینی ان کی نکلے اور جناب وہ ہم سے گنا خریدیں. یہ غریب کاشتکاروں کا مطالبہ تھا, یہ آن ریکڈ بات ہے, میں نے کوئی اپنی طرف سے بنی ہوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. اب اس موقع پہ جب ای سی سی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دینی ہے, تو 6 سال سے جو چلی آ رہی تھی پریکٹس, ہمارا بنایا ہوا قانون یا روایت نہیں تھی, اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جو پھدک کے آ رہے ہیں نا, چینی بحران, چینی تحقیقاتی رپورٹ, چینی رپورٹ, یہ ان کا بنایا ہوا جو 6 سال سے ایک پریکٹس چلی آ رہی تھی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کی بھی اور سبسڈی دینے کی بھی. اس کی روشنی کے اندر ان کو صرف غریب کاشتکاروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ جب ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو ایکسپورٹ کے اوپر ایک ویسے ہی پریکٹس ہے پوری دنیا کے اندر کہ سبسڈی دی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ, اگر ریٹ کم ملے تو کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ ہمارا گنا نہیں اس وقت بکے گا, ہم مارے جائیں گے, ہم لوٹے جائیں گے. اس کنٹیکسٹ کے اندر وہ سبسڈی دینے کا فیصلہ ہوا, لیکن اس سبسڈی کے اندر بھی ہماری طرف پہلی دفعہ دیکھ لیں 3 ارب کا فیصلہ ہوا. جب دیکھا گیا کہ وہ سبسڈی کو پراپر طریقے سے رولز اور ریگولیشن کے مطابق اویل نہیں کیا جا رہا تو روک دیا گیا, اور 2.4 کے اوپر آ کے روک دیا گیا. پہلی دفعہ ہوا. پھر اگلی چیز, اس 2.4 کے اندر بھی 2.4 ارب روپے میں 75% اسی آپ کے جناب آل شریف پنجاب کے اندر سر, پر ان کے اور ان کے حواریوں کی دی ہوئی ہے. میٹنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بھائی وہ آپ جو ہے نا سی ایم صاحب سے آپ پوچھیں, جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے ساری چیز. سر آپ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, آپ کی میں نے آپ کو ساری پوزیشن بتا دی نا, آپ کے پاس ساری تفصیل موجود ہے. میٹنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے تفصیل ساری رکھ دی ہے کہ اس روشنی کے اندر جو ہے نا سارا یہ فیصلہ ہوا کیبنٹ کے اندر. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ میٹنگ ہوئی ہو, میٹنگ میں شرکت بھی ہوئی ہو, فیصلے بھی ہوئے ہوں, صرف وزیر اعلیٰ صاحب کو یاد نہ ہو؟ میں نے آپ کے سامنے بھائی جان رکھ دی ساری ڈیٹیل کہ کیبنٹ نے فیصلہ اس پورے سیاق و سباق کی وجہ سے کیا. ٹھیک. اور چوہان صاحب یہ جو ٹورزم کو شروع کرنے کی بات کی گئی ہے کہ جی شروع کر دیں, پنجاب میں ہی آتا ہے مری کے علاقے کے جہاں پر اب لوگ جائیں گے, گرمیوں میں لوگوں کا کافی وہاں پر جانے کا رجحان ہوتا ہے, پھر اور دیگر علاقوں میں گلگت بلتستان, ناران کاغان, ناردرن ایریاز میں لوگ جائیں گے.
تو وہاں پر لوگ جب جائیں گے تو ریسٹورنٹس بھی کھلیں گے, ہوٹل بھی کھلیں گے. تو جب وہاں پر ریسٹورنٹس اور ہوٹل کھلیں گے تو کیا وہاں پر ان کے کھلنے سے یا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے وہاں جانے سے کورونا نہیں پھیلے گا؟ ویسے تو ملک بھر میں آپ نے ریسٹورنٹس اور ہوٹلس کو بند کیا ہوا ہے. نہیں, ریسٹورینٹس تو بند ہے نا جی آپ کے, اور پکنک اسپاٹ بھی کھولنے کا فیصلہ تو نہیں ہوا ہے سچ. یہ فیصلہ ہو رہا ہے جی, وہاں پر لوگ جب جائیں گے تو کچھ تو کھائیں گے پیئیں گے, کہیں نہ کہیں جب تو رہیں ہوگا, گے. جب ہوگا تو پھر اس وقت ڈسکشن کریں گے. آپ بذات خود جائیں گے؟ موسم تو ہے. مجھے پکنک اسپاٹ پہ گھومنے کا کوئی شوق نہیں ہے, میں بڑا بورنگ آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا. نہیں, لیکن کبھی ذہن بن ہی جاتا ہے کہ چلیں ذرا ٹینشن سے نکلا جائے. میری پکنک یہی ہے, گزار دی ہیں. میری پکنک آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کو بے نقاب کرنا ہی میری پکنک ہے نا, مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن آپ بذات خود نہیں جائیں گے؟ نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے گھومنے پھرنے کا, اور عوام کو بھی میں کہوں گا کہ اوائڈ کریں. وزیر اعظم صاحب کو آپ کے آئیڈیل ہیں, آپ کے رول ماڈل ہیں, ان کو تو ہے, وہ نتیا گلی گئے ہوئے تھے ابھی عید کے دنوں میں. گھومنے پھرنے نہیں گئے ہوئے تھے, گھومنا پھرنا ہوتا ہے پکنک اسپاٹس پہ جا کے, بازاروں میں, ہوٹلوں میں گھومنا پھرنا. آپ کسی کے گیسٹ ہاؤس میں جا کے اکیلے رہ رہے ہیں, اس کو گھومنا پھرنا نہیں کہتے. آپ کو اس کا بھی شوق نہیں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں اس کا شوق. جی چوہان صاحب. جی مجھے نہیں اس کا شوق. اچھا, آپ کے شوق اور ہیں. جی ہاں. اچھا چوہان صاحب, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ لوٹ مار ایسوسیشن کو بے نقاب کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے, آپ کا شوق بھی ہے. آخر میں چونکہ آپ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, چیف منسٹر صاحب تک آپ کی طرف سے تمام انفارمیشن پہنچتی بھی ہے, اور جو وہاں پر فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرتی ہے اور آپ کی موجودگی میں ہو رہی ہوتی ہے. پنجاب پولیس کو اب تک پنجاب گورنمنٹ بہتر نہیں بنا پائی ہے. بہت سی شکایات ملتی رہتی ہیں, لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو ابھی کرونا کا سلسلہ چلا تو بہت سے لوگوں سے پیسے لے دے کے دکانیں کھولی گئیں, اور ابھی بھی سلسلے چل رہے ہیں کہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے. تو وہ تب کی پولیس کا جس کو گلو پولیس کہا جاتا تھا, گلو بٹ فورس کہا جاتا تھا, آج بھی وہی چہرہ لے کے چل رہی ہے. دیکھیں, ایک ریئلسٹک اپروچ علی ممتاز بھائی آپ کو بھی رکھنی چاہیے, ہم سب کو رکھنی چاہیے. 72 سال سے چلنے والی ایک پولیس, اس کو آپ کہیں کہ وہ 1-2 سالوں کے اندر ٹھیک ہو جائے, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب سے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب آئے ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پولیس کے معاملات کو چلائے ہیں, اور سی پی اوز بڑے ہی دیانتدار اور باصلاحیت, ان کی کوشش ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سی پی او لگے. ابھی آپ نیچے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو کر رہے ہیں, آپ بتائیں کہ کم از کم وہ 14 بندوں کا دن دہاڑے قتل اور 100 افراد کا دن دہاڑے مارے جانا, اور انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے کیمروں کے سامنے, اور پھر جناب حاملہ عورتوں کے بچوں میں جناب ان کو بچوں کو سمیت جناب گولیاں مارنا, یہ والا وقوع تو انشاءاللہ آپ کو ابھی جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا. بچوں والی بات آپ ساحیوال کی کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اور دن دہاڑے اور وہ آپ صلاح الدین کی بات بھی کر رہے ہیں ساتھ میں؟ نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا. جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ شعیب دستگیر صاحب نے جو ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیسرز ہیڈ ہیں, اس کے چناؤ میں کم از کم جو ہے نا وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ایک ہدایت تھی اس کو مقدم رکھا, اور بڑے اچھے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ لگائے ہوئے ہیں تمام سی پی اوز, میں سمجھتا ہوں. باقی یہ نیچے کی جتنی چیزیں ہیں, آپ مجھے بتائیں 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں سے, میں یہ ایک صوفیانہ بات کر رہا ہوں اور ایک شریعت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. 1,24,000 پیغمبر دنیا سے بدی کا خاتمہ نہیں کر سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی مشیت ہے کہ نیکی بھی رہے گی, بدی بھی رہے گی, حق بھی رہے گا, باطل بھی رہے گا. آپ یہ کہیں کہ 100% کوئی چیز ادارہ یا کوئی چیز ٹھیک ہو جائے گی اور نیکی آ جائے گی, یہ چیز نہیں ہوتی. انسانی معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ اس کو ٹیکل کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کو مینج کس طریقے سے کرتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر اس کا جو پلس مائنس اور اس کی جزا سزا, اس کا عمل کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کے اوپر انسان کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. باقی 72 سال کی جو بنی ہوئی پولیس تھی اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت لگے گا, کوئی 8-10 سال تو لگے گا ایک ٹریک پہ لانے کے لیے. ٹائم لگے گا. ٹھیک ہو گیا. چوہان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا, اور آپ سے کچھ اہم ایشوز پہ بات ہوئی, خاص طور پہ آٹا چینی اسکینڈل, کرونا, اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے ہم گزارش کرتے رہیں گے کہ آپ کا ہمیں وقت ملتا رہے, اور آپ سے ہم پنجاب حکومت کی کارکردگی کو لے کر جو سوالات ہیں ان پر ہم آپ کا رسپانس لیتے رہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو آج گو کے پروگرام میں ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن حکومت پنجاب کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ تمام جرنلسٹ کے جو کرونا کے دنوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کرونا سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا جائے گا. تو آج یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ وہ چیک دیے جا رہے ہیں.
یہ بھی بہت اچھی خبر ہے اور پنجاب حکومت نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا. امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی وعدے پنجاب حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے یا کسی بھی اور صوبے کی حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں وہ وعدے صرف وعدے نہ ہوں, ان وعدوں کو نبھایا بھی جائے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.